میں نے دیکھا حضور کے پاس داعیہ قلبی کھڑے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ داعیہ قلبی کیوں آئے تھے؟ تو حضور نے فرمایا وہ داعیہ قلبی نہیں، وہ تو جبریل تھے جو داعیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے۔ تو جناب جبریل کبھی بشری شکل میں بھی آئے ہیں اور صحابہ نے دیکھا ہے انہیں بشری شکل میں، لیکن پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے، اور بعد میں حضور نے بتایا کہ یہ جبریل تھے جو بشری شکل میں اس محفل میں آئے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، جس میں ہے کہ جبریل امین نے حضور سے سوال کیے، حضور نے جواب دیے، مل ایمانو مل اسلامو مل احسانو، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایک طویل حدیث ہے۔ اور جبریل جب حضور کی محفل سے اٹھ کے چلے گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو اس دن بھی جبریل بشری شکل میں حضور کی محفل میں آئے۔ ایک روز حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور کا معمول تھا کہ آپ پوچھتے تھے میت مکروز تو نہیں؟ اگر میت مکروز ہوتی تو حضور فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں، میں مکروز کی نماز جنازہ نہیں ادا کروں۔ صحابہ کو اجازت دی کہ تم پڑھ لو پر میں نہیں پڑھوں گا۔ کبھی حضور اپنی جیب سے مکروز کا قرض ادا کر دیتے اور پھر نماز جنازہ پڑھ لیتے، کبھی کوئی صحابی ادا کر دیتا اور پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اس دن حضور نے فرمایا صحابہ یہ میت مکروز ہے، میں نہیں نماز جنازہ پڑھوں گا، تم پڑھ لو۔ اب صحابہ کس طرح پڑھیں جب حضور نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ ایک اعرابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس صحابی کا قرض ادا کر دیا ہے، حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ اعرابی کون تھا جو قرض دے کے گئے؟ یا رسول اللہ اللہ اور آپ جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا جو بشری شکل میں آیا ہے، یہ حضرت جبریل تھے جو بشری شکل میں آئے اور اس صحابی کا قرض دے کے گئے۔ یا رسول اللہ حضرت جبریل کو کیا ضرورت پڑی؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں بندے کا قرض ادا کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ اب سنیں فضیلت۔ حضور نے فرمایا میرا یہ صحابی روزانہ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا، یہ روزانہ 100 دفعہ کہتا تھا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ روزانہ 100 دفعہ اللہ کی شان سمدیت کا ذکر کرتا تھا، بے نیازی کا ذکر کرتا تھا۔ دنیا سے مکروز چلا گیا، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جا، وہ جو مجھے بے نیاز کہتا تھا آج دنیا سے مکروز چلا گیا ہے، تو میرے عرش کے خزانوں میں سے آج اس کا قرض ادا کر کیا۔ تو جو سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دست غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ مکروز آدمی گھر داخل ہوتے ہوئے دروازے کے اندر پیر رکھتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے داخل ہو، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ اخلاص بہت بڑا وظیفہ ہے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اس روز بھی جبریل بشری شکل میں آئے، ایک عرابی کی شکل میں آئے، پر اللہ کے نبی نے پہچان لیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں۔ ایک روز جبریل حضور کی خدمت میں آئے ہیں، حضور نے فرمایا جبریل آج اپنی حقیقت دکھاؤ۔ نورانی شکل میں کئی دفعہ آئے، بشری شکل میں بھی آئے۔ حضور نے فرمایا جبریل آج اپنی حقیقت دکھاؤ، اپنا اصل وجود دکھاؤ۔ جبریل امین نے اپنی حقیقت دکھائی۔ جبریل کا وجود 600 پروں پر مشتمل، 600 پر حضرت جبریل امین کے، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کو اپنے پر پہ اٹھا سکتی۔ اندازہ کریں حضرت جبریل امین کا وجود کتنا بڑا ہوگا۔ جبریل نے اپنی حقیقت دکھائی، میرے آقا نے دیکھ لی،
مولانا روم نے مثنوی شریف میں اس پر بڑا ایمان افروز نقطہ لکھا ہے. کہتے ہیں آج موقع تھا کہ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میری حقیقت تو آپ نے دیکھ لی ہے، ذرا اپنی حقیقت بھی آپ دکھائیں. آج موقع تھا کہ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میری حقیقت تو آپ نے دیکھ لی، ذرا اپنی حقیقت بھی دکھائیں، کیونکہ موضوع یہی چل رہا تھا. پر جبریل امین نے یہ سوال کیا، جبریل نے نہیں عرض کیا یا رسول اللہ اپنی حقیقت دکھائیں. کیوں نہیں سوال کیا؟ مولانا روم لکھتے ہیں وجہ یہ ہے جبریل نے اپنی حقیقت دکھائی، حضور نے دیکھ لی. حضور اپنی حقیقت دکھاتے تو کون دیکھ سکتا تھا؟ جبریل جانتے تھے اگر حقیقت مصطفیٰ کا جلوہ ہوا تو میرے جیسے ہزاروں جبریل ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ سے جل کے راکھ ہو جائیں گے. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو؟ جبریل امین جانتے تھے میں نے اپنا حسن دکھایا، حضور نے دیکھ لیا، لیکن اگر حضور نے اپنی حقیقت دکھائی تو میں دیکھ نہیں سکوں گا. میں نظر کہاں سے لاؤں گا جس سے جمال مصطفیٰ کو دیکھا جا سکے؟ میں وہ نظر کہاں سے لاؤں گا جس سے حسن مصطفیٰ کو دیکھا جا سکے؟ اگر حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہو تو میرے جیسے ہزاروں جبریل جل کے راکھ ہو جائیں. وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی؟ وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی، خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی. اور حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حقیقت مصطفیٰ کو جانتا ہے تو رب جانتا ہے. اس لیے کوئی تھوڑا سا علم لے کے، علم کا فٹا لے کے آسمان نبوت کو نہ ناپے. ہاتھ میں فٹا لے کے آسمان نہیں ناپے جا سکتے، اور تھوڑا سا علم لے کے مقام نبوت کو نہیں ناپا جا سکتا. ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری سوچ، ہماری فکر نبوت اور رسالت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی. اور حضور صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، یہ تو سید المرسلین بن کے آئے، یہ تو خاتم النبیین بن کے آئے، یہ تو امام الانبیاء بن کے آئے ہیں، اور یہ تو تاجدار ختم نبوت بن کے آئے. عام نبی کی رفتوں کو سمجھنا مشکل ہے، تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے سچے اور پکے عاشق تھے. ایک موقع ایسا بھی آیا ہے 40 دن وحی نازل نہیں ہوئی. 40 دنوں میں بعض نے دنوں کی تعداد مختلف بیان کی ہے، لیکن وہ جو کچھ عرصہ گزرا ہے وہی نہیں نازل ہو رہی. اس دور میں جب حضور مکہ المکرمہ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو کافرہ عورتیں، مشرکہ عورتیں تانا دیتی ہیں کہ یہ وہ جا رہے ہیں جن کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے. وہ یہ تانا دیتی اب ان پہ وحی نہیں نازل ہوتی، ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے. اور جب 40 دنوں کے بعد جبریل وحی لے کے آئے تو اللہ نے پہلے 2 قسمیں اٹھائیں اور پھر بتایا آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ منہ موڑا ہے. ما وَدَّعَكَ نہ آپ کو چھوڑا ہے، ربوں کا آپ کے رب نے، وَمَا قَلَىٰ نہ آپ سے منہ پھیرا ہے. اور یہ بات کرنے سے پہلے اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم رخ روشن کی اور قسم زلفوں کی جب وہ پھیل جائیں. یہ 2 صورتیں جبریل اکٹھی لے کے آئے، سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرہ. یہ دونوں صورتیں ایک ہی موقع پر نازل ہوئیں. جب جبریل امین آیات ربانی کی تلاوت کر چکے
تو حضور نے فرمایا جبریل تو بڑے دنوں بعد آیا ہے، میں تیرا منتظر تھا کہ تو کب آئے گا۔ جبریل مجھے تیری ملاقات کا شوق تھا، یہ حضور فرما رہے ہیں جبریل میں تیرا منتظر تھا، تو نے بڑے دن لگائے، تو اتنے دنوں بعد آیا ہے، جبریل مجھے تیرا انتظار تھا۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں انی اشد شوقاً الیک، حضور میں بھی آپ کے لیے سدرہ پہ تڑپتا رہا ہوں، میں بھی اللہ کے اذن کا منتظر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے جلدی اذن دے اور میں بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں، میں اللہ کے اذن کا منتظر رہا ہوں۔ انی اشد شوقاً الیک، یا رسول اللہ میں بھی سدرہ پہ آپ کے لیے تڑپتا رہا ہوں۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے اسی لیے لکھا ہے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، حضور کی ملاقات کے بغیر، حضور کی زیارت کے بغیر، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے بغیر اگر حضرت جبریل امین کو چین آ جاتا تو وہ بار بار سدرہ چھوڑ کے حضور کی محفل میں نہ آتے۔ انی اشد شوقاً الیک، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی خاطر تڑپتا رہا ہوں۔ یہ محبت کی تڑپ بھی کوئی محب ہی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کہنے لگا زر حبن تزدد حبن، ایک دن چھوڑ کے ملیں تو محبت بڑھتی ہے، تو حضور سے ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، روز نہ حضور کی محفل میں جایا کرو، ایک دن چھوڑ کے حضور سے ملا کرو۔ ابو ہریرہ کہنے لگے تو نے محبت کو سمجھا ہی نہیں، تجھے محبت رسول کا پتہ ہی نہیں، ایک دن چھوڑ کے تو ملنے کی بات کر رہے۔ ابو ہریرہ کے لیے تو 2 نمازوں کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، میں تو انتظار کرتا ہوں کب دوسری نماز کا وقت آئے گا اور حضور حجرے سے مسجد میں تشریف لائیں گے، تو دوسرے دن کی بات کرتا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے میں اللہ کے رسول سے ملوں، میرے لیے تو دوسری نماز کا انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیں تو دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے کب دوسری نماز کا وقت آئے گا اور حضور پھر تشریف لائیں گے مسجد میں اور پھر ہمیں حضور کی زیارت ہوگی۔ یہ محبت کی جو تڑپ ہے یہ بھی کوئی عاشق ہی جانتا ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی صرف تڑپ بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک روز حضور کی تلاش میں نکلے حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں باغ کے پاس پہنچا تو مجھے باغ کے اندر سے حضور کی خوشبو آئی۔ کہاں سے خوشبو آئی؟ کس کی خوشبو؟ باغ کے اندر سے پھولوں کی خوشبو آئی یا حضور کی خوشبو؟ باغ کے اندر سے پھولوں کی خوشبو آنی چاہیے، پر ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے باغ کے اندر سے حضور کی خوشبو آئی۔ گویا حضرت ابو ہریرہ بیان یہ کر رہے ہیں باغ میں پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، میرے آقا باغ میں تشریف لے جائیں تو حضور کی ذاتی خوشبو، جسم اقدس کی خوشبو، پھولوں کی خوشبو پہ چھا جاتی ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بساتی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار۔ یا اللہ جو حضور کی خوشبو کے ذکر پر خوش ہو رہے ہیں انہیں خوشبو رسول عطا فرما۔ سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، مصافحہ کیا، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، صبح اٹھے تو اپنے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ جو بھی مصافحہ کرتا ہے وہ پوچھتے ہیں حضرت آج آپ نے خوشبو بڑی پیاری لگائی ہوئی ہے، یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں خوشبو نہیں لگائی، رات خواب میں حضور کے ہاتھ سے میرا ہاتھ مس کر گیا ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کبھی حضور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے یا کبھی مجھے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا موقع ملتا تو یوں لگتا جب میں حضور کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اپنا ہاتھ جدا کرتا تو یوں لگتا